بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بولڈ نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے مستقبل پر بات کریں گے جو اس وقت سیاسی اور معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافہ اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی جنگ نے ملک کو ایک نازک موڑ پر پہنچا دیا ہے۔ ہم ان حالات کے ممکنہ نتائج اور ان کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مہنگائی میں نمایاں کمی کا اعلان کیا۔ ان کے مطابق مجموعی مہنگائی 38% سے کم ہو کر 12% تک آ گئی ہے۔ اگر یہ اعداد و شمار درست ہیں تو یہ معاشی استحکام میں ایک قابل ذکر بہتری کی نشاندہی ہے۔ حکومت کا غربت میں کمی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور انفراسٹرکچر کی ترقی پر توجہ دینا اور ملک کو مضبوط بنانے کا ارادہ ظاہر کرتی ہیں۔ تاہم اپوزیشن اور کچھ معاشی ماہرین ان دعووں پر سوال اٹھاتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ زیادہ تر پاکستانیوں کے لیے زمینی حقیقت اب بھی سخت ہے۔ زندگی گزارنا مشکل اور بے روزگاری عام شہری کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ ہو سکے ان خطوں کا کیا کرنا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر، کہیں درجہ زیادہ بڑھ کر ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جو غریب رہ گئے ہیں۔ تو وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے غربت ختم ہو، وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں روزگار ہو، اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا بھوت اور مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کی کمر سے اترے۔ بس باقی فسکل ہے، کرنٹ ہے، ایکسٹرنل ہے، انٹرنل ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، یہاں کے دھرنے ہیں، یہ سب باتیں صرف اس لیے ہیں اگر یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ پوری ہو سکیں۔ بس اب خواب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، بھائی اگر اجازت دیں 1 منٹ، آپ کی مہربانی ہوگی۔ خواب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو خواب تو اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں بھی خواب پیش ہوتے رہے۔ خواب تو حضرت علی نے بھی دیکھا تھا، مگر خارجیوں نے کیا کیا بتائیے؟ کوئی ہے یہاں پر جسے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فساد کروایا، ہزاروں لاکھوں شہید کروا دیے، خلافت کو تباہ کر دیا۔ آج تک ابھی محرم کا سوگ چل رہا ہے، آج تک پوری جو ہماری امہ ہے وہ سوگوار ہے، ماتمگیر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان حکومت کی معاشی حکمت عملیوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت پر سیاسی انتقامی کارروائی کا الزام لگاتی ہے اور مذاکرات کی پیشکش کی سنجیدگی پر شک کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کا رد عمل حکومت کی مذاکراتی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے جاری مسائل جیسے ان کے کارکنوں کے ساتھ مبینہ زیادتیاں اور ان کی نجی زندگی میں مداخلت کا معاملہ اٹھایا ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکرات میں حصہ لینے میں ہچکچاہٹ دونوں جماعتوں کے درمیان گہری عدم اعتماد کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ مذاکرات کب تک ممکن ہو سکتے ہیں اور اس کا انحصار دونوں جانب سے رویوں میں بڑی تبدیلیوں پر ہے، جس میں ہر ایک کو قومی استحکام کو سیاسی دشمنی پر فوقیت دینا ہوگی۔ بات نہیں ہوئی ہے، لیکن محمود خان چکزئی صاحب کے پاس پرمیشن ہے، انہوں نے کہا تھا، خواہش کا اظہار کیا، خان صاحب نے ان کو اجازت دی تھی، اگر وہ کوئی پروپوزل لے کے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پروپوزل کو کنسیڈر کریں گے، یہی خان صاحب کا کہنا ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف احتجاج کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کا دھرنا لیاقت باغ اور راولپنڈی میں زور پکڑ رہا ہے اور شرکاء اپنے مطالبات کے لیے پرعزم ہیں۔ جے آئی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان نے حکومت اور آزاد پاور پروڈیوسرز آئی پی پیز کو عوام کو مہنگے بجلی کے بلوں سے دوچار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ احتجاج اگر طویل ہوا تو حکومت پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ مذاکرات اور ممکنہ طور پر پالیسیوں میں تبدیلیاں لائے۔ جے آئی کے موقف کی بازگشت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو معاشی مشکلات کا شکار ہیں، جس سے یہ ایک اہم تحریک بن سکتی ہے جو ملک بھر میں وسیع پیمانے پر مظاہروں کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر حکومت اور پی ٹی آئی مخلصانہ مذاکرات میں حصہ لیتے ہیں تو یہ سیاسی
ماحول کو مستحکم کر سکتا ہے۔ یہ تعاون مؤثر حکومت اور معاشی اصلاحات کو آسان بنا سکتا ہے، جس سے ملک کو طویل مدتی فائدہ ہو سکتا ہے۔ جی آئی کے احتجاج آئی پی پیز اور بجلی کے نرخوں کے ساتھ اہم مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان خدشات کو اصلاحات کے ذریعے حل کرنا عوام پر مالی بوجھ کو کم کر سکتا ہے اور حکومت کو معاشی پالیسیوں پر اعتماد بحال کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ فاطمۃ الزہرا اور حضرت میمونہ اور حضرت عمارہ اور خولہ کا کردار ادا کرتے ہوئے یہاں تشریف لائی ہے۔ خنسا اور سمیہ کی بیٹیاں آج اس دھرنے میں آئی ہے۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں دعائیں کرتی ہیں، بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، تو ایسی تحریک کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ امریکہ کے غلام، یہ آئی ایم ایف کے غلام، یہ ورلڈ بینک کے غلام، یہ دنیا بھر کی طاغوتی قوتوں کے سامنے ڈھیر ہو جانے والے، یہ میڈیا سے ڈرنے والے، یہ مودی کے یار اور یہ کشمیر کے غدار انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ دوسرے سے لڑنے لگو اور پہلی صف میں جگہ حاصل کرو۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جو حفیظ جانندری نے کہا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، یہ جو دھرنا ہے یہ نماز عشق ہے۔ لہذا اس کے سامنے آنا، پرائم لوکیشن پہ کھڑا ہونا، بالکل ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں آ کر کھڑے ہونا، دشمن کو للکارنا، ظالم کو چیلنج کرنا، یہ ہماری نماز کا سب سے پہلا سبق ہے۔ نماز صبر و استقامت کا اظہار سکھاتی ہے۔ سارے دھرنے کے شرکا جو لیاقت باب میں موجود ہیں سب باہر تشریف لے آئے اور پیچھے تک جتنے لوگ سیاسی مفاہمت اور معاشی اصلاحات دونوں قومی استحکام کے لیے اہم ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے میں ناکامی سے طویل مدت تک بدامنی، معاشی جمود اور سیاسی اداروں پر عوامی اعتماد میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا مستقبل اس کی سیاسی اور معاشی چیلنجوں کے حل پر منحصر ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعمیری مذاکرات اور بامعنی معاشی اصلاحات مل کر ایک زیادہ مستحکم اور خوشحال قوم کا راستہ ہموار کر سکتی ہیں۔ آنے والے ہفتے اور مہینے یہ طے کرنے میں اہم ہوں گے کہ آیا یہ ضروری اقدامات اٹھائے جاتے ہیں یا نہیں۔ اس بدلتے ہوئے منظرنامے پر مزید اپڈیٹس اور تجزیات کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ مزید خبروں اور تجزیات کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.